قرآن شریف کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، ایسا نہیں کہ کسی نے گناہ کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، بلکہ اس میں ہوا یہ تھا کہ کچھ صحابہ تھے جو پچھلی امتوں پر ایمان رکھتے تھے اور بعد میں یعنی یہودی تھے، اور بعد میں جو وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو یہود کے اندر جو ہے نا وہ اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو وہ لوگ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کہتے تھے کہ یہاں پہ کھانا کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں لیکن ادھر حرام تھا تو ہم اجتناب کر لیتے ہیں، اس پر بھی عمل ہو جائے گا وہاں پہ بھی عمل ہو جائے گا، تو بظاہر یہ عمل گناہ نہیں تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو جو گناہ کر رہا ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کے ظاہر ہے پھر اس کے اندر جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے اسلامک ٹچ والی، تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی جو آسانی والی چیزیں ہیں نا وہ دین کے اندر پک کر لیتے ہیں فوراً سے، اور جو چیز مشکل لگ رہی ہے نا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں ایک کتاب میں نے مطالعے میں آئی تھی تو فقہ السیرہ، اس میں عرب کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے جو سیرت کے متعلق جو احکام تھے نا ان میں انہوں نے بڑی گہرائی والی باتیں کی تھیں، تو اس میں کہا تھا کہ انہوں نے کہ جو مشرکین مکہ تھے نا ان کے لیے توحید اور رسالت کو قبول کرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا جتنا ان کے لیے اسلام کو پریکٹس کرنا تھا، کیونکہ پریکٹسنگ اسلام میں ان کے مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ان کو ظلم کو چھوڑنا پڑ رہا تھا، ان کو وہ جو رسم و رواج جو ان کے پشتوں سے قائم ہیں ان کو چھوڑنا پڑ رہا تھا، اور اپنے مظالم قتل زنا وغیرہ ان سب کو چھوڑنا پڑ رہا تھا، اور اس میں ان کو سب سے بڑی مشکل تھی، ان کو مشکل توحید اور رسالت کو قبول کرنے میں اتنی نہیں تھی جتنی ان کو پریکٹسنگ اسلام میں تھی، کیونکہ جو رؤساء تھے جو سردار تھے ان کی سب کی سرداری چلی جاتی، کیونکہ ان کو غلاموں کو قبول کرنا پڑ رہا تھا، ان کو زنا کو چھوڑنا پڑ رہا تھا، مظالم کو چھوڑنا پڑ رہا تھا، اب جب مظالم ختم ہو جائیں گے تو سب یکساں ہو جائیں گے، تو ان کے لیے مشکل کام ہو جائے گا، تو ان کے لیے سب سے بڑا مشکل کام یہ تھا کہ اسلام کو پریکٹس کریں، اور آج ہم دیکھیں نا تو یہی ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اسلام میں آ رہے ہیں قبول کر رہے ہیں لیکن اسلام کی پریکٹسنگ نہیں کر رہے ہو۔ منافقین بھی جو ہے نا کچھ ایسے تھے کہ جو اسلام کے اوپر پریکٹس کرنے کو ہی مشکل سمجھتے تھے، ورنہ ان کے لیے بھی اسلام قبول کرنا تو پرابلم نہیں تھا نا۔ اب اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں ایک پرابلم ہے نا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ چیزیں تو اختیار کر لیتے ہیں کہ جو اپنے مطلب کی ہوتی ہیں، جس میں آسانی ہوتی ہے، باقی مشکل چیزوں کو وہ اختیار نہیں کرتے۔ ہماری سوسائٹی کا یہ پرابلم ہے، اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک تو چیز بھی وہ اختیار کریں گے جو ہمارے لیے آسان ہو، اور مجرم بھی اس کو سمجھیں گے کہ جس کو ہماری سوسائٹی مجرم سمجھتی ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص زنا کر لے گا نا تو وہ تو مجرم ہے کہ اس نے زنا کیا، کیونکہ ہر کوئی زنا نہیں کرتا۔ محلے میں اگر ایک شرابی پکڑا جائے نا تو سارے مل کے اس کو کوٹ رہے ہوں گے، اتنے شراب پیے، یہ محلے کے اندر شراب کی بوتلیں لے کر آیا تھا، لیکن وہی جو شرابیوں کو پیٹ رہے ہیں نا وہی اپنے گھر کے اندر نمازیں بھی قضا کر رہے ہیں، وہی اپنے گھر کے اندر ناچ گانے بھی دیکھ رہے ہیں، انہی کے گھر کے اندر ماں باپ بیٹا بیٹی سب بیٹھ کر جو وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں اس میں عورتیں ناچ رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں پہ سوسائٹی کا پرابلم ہے، اس کو یوتھ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اسلام پک اینڈ چوز کا مطلب نہیں کہ آپ کو جو چیز سمجھ میں آئی آپ نے وہ اٹھا لی اور جو چیز سمجھ میں آئی آپ نے وہ چھوڑ دی۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے حکم دیا اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا اس کو آپ کو چھوڑنا ہے۔